تو آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کیوی بالرز پھر سے حاوی ہیں۔ 5ویں ٹی20 میں پاکستان کی آدھی ٹیم 52 رنز کے مجموعے پر پیویلین لوٹ گئے ہیں۔ حسن نواز 0، حارث 11، عبدالصمد 4، عمیر یوسف اور عثمان خان 7 رنز بنا کر چلتے بنے۔ جیکب ڈفی نے 2 شکار کیے۔ بین سیرس، نیشم اور سودھی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 5 میچ کی سیریز میں میزبان نیوزی لینڈ کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، پھر آج بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی؟ بالکل مشکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح 4-1 کی سکور لائن سے بچ سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ نے بڑا اچھا ٹاس جیتا اور پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ ہمارے حسن نواز جو اوپنر ہیں وہ یا تو 0 بناتے ہیں یا سینچری بناتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے 0 بنایا۔ لیگ سائڈ کی ایک گیند کو لیگ کی طرف کھیلنے کی کوشش میں سلپ میں آؤٹ ہوئے، بغیر کوئی رن بنائے۔ حارث نے 11 بنائے، 7 رنز عمیر بنا سکے، 7 رنز عثمان خان بنا سکے۔ حالانکہ اچھا کھیل رہے تھے عثمان خان، لیکن بہت ہی برا ایک شاٹ مار کر باؤنڈری لائن پر کیچ ہوئے۔ 4 رن سمد نے بنائے۔ پچھلے میچ میں سمد نے بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی، لیکن ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں کی خصوصیت ہے ایک میچ اچھا کھیلتے ہیں اور پھر اگلا میچ بہت ہی برا کھیلتے ہیں۔ شاداب 7ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے، جو عقل سے بالا تر ہے، وہ اچھے بیٹسمین ہیں، وائس کپتان ہیں، نہ جانے کیوں وہ چیلنج لینے سے گھبرا رہے ہیں۔ تو پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ میچ پاکستان کی طرح بھی بچا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے پر 8 ممالک کی 70 برآمدی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی پابندی کی زد میں آنے والی کمپنیوں میں چین کی 42، متحدہ عرب امارات کی 4، ایران کی 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ پاکستان کی 19 کمپنیوں سمیت تائیوان، فرانس، جنوبی افریقہ، سینیگال اور برطانیہ کی کمپنیوں پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جن اداروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کے منافی کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ IMF قرض پروگرام کی اگلی قسط دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور IMF کی قسط ملا کر پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ پاکستان نے معاشی اہداف کے حصول میں زبردست کارکردگی دکھائی۔ پرائمری خسارہ معیشت کا 1% سرپلس رہا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اہداف حاصل کیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس KP میں امن و امان کے لیے صوبائی ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں شرپسندوں کے خلاف کائنیٹک آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سول انتظامیہ کو دہشت گردی کے خلاف لیڈ رول دیا جائے گا۔ ایکشن پلان میں 18 موضوعات پر 84 اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ محکموں اور وفاقی اداروں کو ٹائم لائنز کے ساتھ ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں۔ منشیات، اسلحے اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے لیے تمام ٹرانزٹ پوائنٹس پر جدید سکینرز کی تنصیب ہوگی۔ صنعتوں میں نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے سکلز اور ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ ضم اضلاع میں منافع بخش فصلوں کی کاشت کو فروغ دیا جائے گا۔ صوبے بھر میں فیس لیس کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا اور جعفر ایکسپریس کی متاثرہ بوگیوں کا معائنہ کیا۔ وزیر ریلوے کی زیر صدارت اجلاس میں کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس کی بحالی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید بتائیں گے عبداللہ مکسی۔ 11 مارچ کو بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد اب تک کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی جو ریل سروس ہے وہ معطل ہے۔ حکام کے مطابق سیکورٹی کلیئرنس کی سروس بحال کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا دورہ بھی کیا، انہیں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ انہوں نے جو متاثرہ بوگیاں تھے ان کا معائنہ بھی کیا انہوں نے، اور کم وقت میں اتنا جلدی جس طرح مرمت کی گئی بوگیوں پر، اس پر حکام اور ریلوے اسٹاف کا انہوں نے تعریف کیا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ان کے زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ متوقع ہے کہ ریل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کیا آیا ریل کو بحال کیا جائے گا یا معطل کیا جائے گا، تو آج ان کے اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ درخواست گزار 54 سالہ گھریلو خاتون ہیں۔ 25 مارچ کو سزا معطلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ مرکزی وکیل قتل کے مقدمے میں سپریم کورٹ میں مصروف تھے۔ عدالت نے مختصر کاز لسٹ کی وجہ سے سزا معطلی کی درخواستیں بھی عید کے بعد تک ملتوی کر دی۔ سزا معطلی کی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل مقرر کی جائے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف کیس کی سماعت. عدالت نے وفاق وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، صدر کو بذریعہ سیکرٹری، چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے. حسین احمد چودھری آگاہ کریں گے. بتائیے حسین. چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. وفاق کو وزیر اعظم بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کو بھی پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی. عمر ایوب خان اور شبلی فراز کی جانب سے یہ درخواست گزشتہ روز دائر کی گئی تھی. پٹیشنر کی جانب سے سمیق کھوسا عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن ارکان مدت ختم ہونے کے باوجود کام کر رہے ہیں اور نئی تعیناتیوں کا عمل جو ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. ابھی تک پروسیس بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا. پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل ہونی ہے جس کے بعد عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 اپریل تک سماعت ملتوی کی ہے. جی شکریہ حسین. جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت نے صحافی فرحان ملک کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا. FIA سائبر کرائم نے فرحان ملک کو عدالت میں پیش کیا اور 14 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی. FIA نے موقف اختیار کیا کہ فرحان ملک کو پیک ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا. ملزم سے مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ دیا جائے. عدالت نے 5 روز کا ریمانڈ دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدر سعید کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات سے اسلام آباد سے لاپتہ صحافی وحید مراد کی بازیابی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. وحید مراد کو فوری بازیاب کرنے اور انہیں غیر قانونی طور پر اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی کی استدعا کر دی. وحید مراد کی ساس سابدہ نواز کی جانب سے درخواست ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے دائر کی. سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، IG اور SHO کراچی کمپنی کو فریق بنایا. وحید مراد کی ساس نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ رات 2 بجے کالی وردی میں افراد G8 ہمارے گھر آئے. 2 پولیس کی گاڑیاں بھی ساتھ تھیں. وحید مراد کو زبردستی اٹھا کر لے گئے. کراچی کمپنی تھانے میں درخواست دی لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا. استدعا ہے وحید مراد کو فوری بازیاب کرنے کا حکم دیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI رہنماؤں کو طلب کرنے والی GIT چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 اپریل تک جواب طلب کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو GIT تشکیل کے خلاف کیس میں فوری ریلیف نہ مل سکا. سیکرٹری داخلہ، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور IG اسلام آباد فریقین میں شامل ہیں. وکیل صفائی نے استدعا کی عدالت اگر نوٹیفیکیشن معطل نہیں کرتی تو ہراساں کرنے سے روکے. عدالت نے کہا آپ نے وائرس چیلنج کی ہیں، آپ وہاں پیش ہو کر اپنا جواب جمع کرائیں. شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو GIT میں پیش ہو کر جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. درخواست گزار کے وکیل نے کہا GIT کی سربراہی میں چل رہی ہے. سیکشن 30 کے تحت اس کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے. رولز کی بھی خلاف ورزی ہوئی. GIT کو سوشل میڈیا مہم سے متعلق تحقیقات کرنا تھی. GIT ہیڈ کرنے والا انویسٹیگیشن ایجنسی کا افسر ہونا چاہیے. IG ہیڈ ہی نہیں کر سکتا. سائبر کرائم سے متعلق تحقیقات FIA اور انویسٹیگیشن ایجنسی کرتی ہے، پولیس نہیں. کبھی کہتے ہیں پرانی ایجنسی ختم ہو گئی، نئی آ گئی. کبھی کہتے ہیں پرانی بحال ہو گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے کرمنل مقدمات میں ملزمان کی شناخت پریڈ کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں. اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. ہائی کورٹ ممبر انسپیکشن ٹیم نے گائیڈ لائن جاری کی ہیں جو کہ منتظم جج نے اس کو تیاری کی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ مقدمے میں بیان کردہ ملزم کے حلیے کو پیش کیے گئے ملزم سے میچ کریں گے اور اس کے بعد شناختی پریڈ میں بیان کردہ ملزم کے حلیے سے مماثلت کے بعد شناختی پریڈ شروع کی جائے گی اور ملزم کے ہمراہ اس حلیے سے ملتے جلتے ہی ڈمی لوگ ملزمان کو پیش کیا جائے گا اور ایک وقت میں ایک سے زائد ملزمان کو شناختی پریڈ میں پیش نہیں کیا جائے گا. اور گواہ سے شناختی پریڈ سے قبل ملزمان کے کردار سے متعلق معلومات بھی حاصل کی جائیں گی اور ہدایت کی گئی ہے کہ پولیس یقینی بنائے کہ شناختی پریڈ سے پہلے ملزم کی شناخت نامعلوم رہے. ملزم کی شناخت سے متعلق اگر گواہ کو کوئی معلومات ہوں تو وہ پولیس کے علم میں لائی جائیں اور عدالت کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.
कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाटर टैंकर पुलिस चौकी से टकरा गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम चौकी को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है हादसा वाटर टैंकर के गियर फंसने के बाइस पेश आया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। चित्राल और गिरदोरमाह में 2 दिन से बारिश और बर्फबारी ने ठंड एक बार फिर बढ़ा दी। गर्म चश्मा, शंदूर और बालाई यारखून में तकरीबन 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। लोअर दीर और गिरदोनवाह में भी ठंडी हवाओं के साथ बादल बरसे। बारिश के दौरान मस्कनी दरा में आसमानी बिजली गिरने से 40 मवेशी हलाक हो गए। महकमे मौसमियात ने आज और कल पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। सिंध के बालाई इजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा बारज़ां दोपहर झक्कड़ चलने की तवक्को है। अपर और लोअर चित्राल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज सैयद नजीर हुसैन शाह से। बताइएगा। गुज़श्ता 2 दिनों से अपर और लोअर चित्राल में हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि मदकलश्त, कैलाश विलीज, गर्म चश्मा, शंदूर, बलाई यारखून, बरोगल और दूसरे मकामात पर बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई हैं। बारिश से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बारिश और ख़राब मौसम ने ईद की खरीदारी की राह में भी रुकावट डाल दी है। ताहम पानी की किल्लत के शिकार इलाकों के लोगों ने बारिश पर खुशी का इजहार किया है। महकमा मौसमियात ने 27 मार्च तक अपर और लोअर चित्राल के शहरी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशेनगोई की है। जी, लोअर दीर में बारिश से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। बारिश के दौरान मस्कनी दरा में आसमानी बिजली गिरने से 40 मवेशी हलाक हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। तफसील बता रहे हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे हनीफुल्ला। जी, लोअर दीर में आज दूसरे रोज भी वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जाती सर्दी दोबारा लूट आई। बारिशों से फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोअर दीर में बारिशों ने मौसमी बहार और रमजान का मजा दुबारा कर दिया है। इधर बारिश के दौरान लोअर दीर के दुरफ्तादा इलाका मस्किनी में आसमानी बिजली गिरने से 40 मवेशियाँ हलाक हो गई है, जबकि चरवाहा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेट की कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स के सरबराह सेनेटर नासिर बट कहते हैं जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने का पहले से कोई मंसूबा नहीं था। वीडियो के वक्त अरशद मलिक को अफसोस था कि नवाज शरीफ को गलत सजा दी। अरशद साहब है, मैं उनको जानता था। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मियाँ साहब से मिलना है, यार मैंने बड़ा जुल्म ज्यादती कर दिया। मैं लेके गया उसको, मियाँ साहब से मिलाया। उसने मियाँ साहब को बताया कि मैंने सजा नहीं देनी दी थी। जिन लोगों ने आपके खिलाफ मुकदमात बनाए थे वो आपको छोड़ने के लिए थोड़ी बनाए थे। फिर उसने नाम लिया साकिब निसार का। इजाज उल हसन था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, वो उसके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए बैठा हुआ था। फैज हमीद देखे ना, अब फैज हमीद खुद तो नहीं जाता था ना, वो साकिब निसार था। साकिब निसार से भी इसको मिलाया। कहते जी उसने कहा कि अलग दो, कसम कुरान दो, पैसे तो नहीं लिए, तुमने सजा देनी है, नवाज शरीफ को सजा दो, मुल्क हालते जंग में है। उसमें इमरान खान रजीम थी ना, फैज हमीद, बाजवा इकट्ठे थे ना सारे भाई, ये वही थे ना, उसका तरीका था। इमरान नहीं चाहता था कोई बंदा अपोजिशन का बाहर रहे। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने का मिशन ARY ग्लोबल और HPshop.pk ने रिश्ता जोड़ लिया। इशरत खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तामीर नौ में जदीद टेक्नोलॉजी का किरदार अहमियत का हामिल है। नौजवान नस्ल को जदीद तर्ज तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए ARY ग्लोबल के साथ HPshop.pk ने रिश्ता जोड़ लिया। चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल और इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफीरुल हक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। नए लैपटॉप डेस्कटॉप की खरीदारी पर अब हर खरीदार 80% से गोल्ड हासिल करने का अहल होगा। बांग्लादेश और इंडिया जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पर यूज बिल्कुल बैन है और वहाँ की जो IT इंडस्ट्री है वो $250 बिलियन तक की भी एक्सपोर्ट कर रही है और हमारी सिर्फ इस वक्त $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है। उसका रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उसके यहाँ पाकिस्तान के बच्चों को लेटेस्ट
ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ اکوپمنٹ اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ 8 سے 7 سال پرانے ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. تو اس اشتراک کی وجہ سے ARYB گلوبل کی 80% گولڈ سیونگ کی وجہ سے جو پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ کسٹمر کو کم پڑے گی. ARYB گلوبل کے پلیٹ فارم سے یہ آگاہی پھیلانا بھی ہے کہ اب پرانی دور کی پرانی مشینوں کو بھلا کر جدید دور کے ساتھ آگے قدم بڑھانا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت میں بہتری لانا ترجیحات میں شامل ہے. کیمرہ مین ذیشان محبوب کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز کراچی. قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر سائم ایوب پھر سے ایکشن دکھانے کو تیار. سائم لاہور پہنچ گئے، جہاں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ان کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا. پاکستان آنے سے قبل سائم نے ٹاٹنگم میں بلے تیار کرنے والی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے لیے بیٹ پسند کیے. سائم دورہ جنوبی افریقہ میں ٹیسٹ میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے، جس کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی اور دورہ نیوزی لینڈ پر قومی ٹیم کا حصہ نہیں تھے. بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. امریکہ کے کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارتی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا. بھارتی خفیہ ایجنسی را پر پابندی کی تجویز دے دی. بھارت کا ڈرون اور دیگر ہتھیاروں کی فراہمی کا بھی اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا. بھارت میں بدھ مت کے پیروکاروں کا اپنے مقدس ترین مقام بدھ گیا میں مہا بودھی مندر پر ہندوؤں کے کنٹرول کے خلاف احتجاج جاری ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ بدھ مندر میں ہندو رسومات بدھ مت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے. مندر کا مکمل اختیار بدھ کمیونٹی کو دیا جائے. احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پولیس نے بھوک ہڑتالی راہبوں کو زبردستی ہٹایا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہندو اکثریت کے زیر سایہ حکومت بدھ مت کے حقوق نظر انداز کر رہی ہے. معاملہ متعلقہ حکام اور سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا، لیکن تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. غزہ میں رات بھر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہا. 5 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے جبالیہ میں گھر پر بمباری کی. 6 ماہ کے بچے سمیت والدہ شہید ہو گئیں. جنوبی غزہ میں رہائشی عمارت اور نصیرات میں مہاجرین کیمپ پر بمباری کی گئی. رفح کے گھروں پر ڈرون حملے کیے گئے. اسرائیلی ٹینک خان یونس تک پہنچ گئے. بیت لاہیہ میں فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہوئے. مصر نے جنگ بندی کے لیے نیا منصوبہ حماس اور اسرائیل کو پیش کر دیا، جس کے مطابق 5 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے عارضی جنگ بندی اور غزہ میں امداد کی بندش کھولی جائے گی. غزہ میں صہیونی دہشت گردی کے خلاف اسرائیلیوں کے مظاہرے شدید ہو گئے ہیں. اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر نتنیاہو حکومت کے خلاف زبردست احتجاج ہوا. مظاہرین نے غزہ پر حملے بند کرنے اور یرغمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ کیا. نتنیاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی شہریوں نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا. شہریوں کی حفاظت پر مامور اسرائیلی پولیس اپنے ہی شہریوں پر پل پڑی. کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.